ان گنڈوں ڈاکوؤں نے 1857 کی جنگ آزادی ہمیں ہرائی. بہت کہا بہادر شاہ ظفر نے منتیں کی گنڈوں ڈاکوؤں سے کہ ملک کے اندر اس طرح انگریزوں سے اس طرح جنگ نہیں لڑی جانی. اس کا جنگ لڑنے کا ایک طریقہ کار ہے. یہ غداروں کے خطوط ایک کتاب چھپی تھی کہ اس وقت غداروں نے جو خط لکھے تھے نا انگریزوں کو, وہ پھر برٹش انڈیا سے سارے لیک ہو گئے, وہ سارے کے سارے چھپ گئے. یہ آپ کو آج کی بات نہیں, کچھ 22-23 سال پرانی. میں اس وقت میرا جو تھا ایم فل کا تھیسس, اس کا عنوان تھا برطانوی دور میں برے صغیر میں ارتداد کی وجوہات اور محرکات. کہ انگریزوں نے اس پاک و ہند کے اندر جب حکومت شروع کی تو اس وقت جن لوگوں نے اسلام چھوڑ دیا اور مرتد ہو کے چلے گئے تھے, اس کی وجہ کیا ہے اور کس وجہ سے وہ کافر ہوئے تھے. ڈاکٹر اسرار کو میں نے بتایا, دنگ رہ گیا, کہتا مضمون سب سے پہلے مجھے بھیجنا. غامدی صاحب کہتے ہیں کہ ارتداد ہوا ہی نہیں. میں نے کہا یہ بے شمار چیزیں میرے پاس ہیں. خالد جامی نے کہا میرے پاس, پرویز کے پاس, میں جگہ جگہ ملک اس وقت پورے پاکستان میں پھرا, کوئی عالم نہیں میں نے چھوڑا ان سے ہیلپ لینے کے لیے. کچھ بھی نہ نکلا, کسی کا مطالعہ نہیں. اخیر اس کا مطالعہ نکلا جو اپنے وقت کا امام ہو کر دنیا سے فوت ہوا, مولانا اسحاق مرحوم رحمۃ اللہ علیہ. استاد جی نے کہا بیٹھ کاشف, تجھے میں لکھاتا ہوں, نوشہرے کا خاندان سارا کافر ہو گیا, فلانے کا ہو گیا, فلانے کا ہو. ان کو پتہ ہی نہیں. یہ غامدی کہتا ہے ایک کا مجھے ہیلا ناجدہ کا پتہ, باقی کا پتہ نہیں. نہ ڈاکٹر اسرار کے پاس اس کا نالج, نہ خالد جامی کے پاس اس کا نالج, کسی کے پاس نہیں. استاد جی نے بیٹھے ڈھیر لگا دیے, بیٹھے ڈھیر, پی ایچ ڈی کراتی, بیٹھے کالا پڑھ کے دے تو تریا پھرتا تو ایویں تو ایک ساریاں چیزاں. میں آپ کو بات بتاتا ہوں, بڑا پڑھنا پڑا مجھے اس زمانے میں, اور ایسے ان کا مجھے تاریخ دوبارہ پڑھنی پڑ گئی. میں نے کہا پہلے پڑھی ہوئی تھی, بہادر شاہ ظفر نظر آتا تھا کہ وہی ظالم تھا, برا تھا, ایسا. وہ تو کتاب چھپی اس وقت غداروں کے خطوط, کہیں پڑھی ہوگی, وہ میں نے اس کا پھر اس کے ذریعے سے پھر میں نے جو اس کے اندر اس نے ریفرنسز کوٹ کیے تھے نا, میں نے پھر ان ریفرنسز کو جا کے چیک کیا, بڑی کتابوں کہاں سے لیا اس نے, وہ کتاب, پھر اس کتاب نے آگے دیا اس کو, کیونکہ ایم فل کا تھیسس تھا. میں نہیں لکھنا چاہتا تھا کوئی ایسی چیز جس چیز کے اندر بکواسیات شامل کر دی جائے, رشوتیں دے دوں کے. میں نے کہا نہیں, ایم فل کرنا تو اچھا کرنا, ورنہ پھینک کو اس کتاب کو. ہم نے کیا کرنا ہے, میں نے تحقیق پیش کر دی. اس دوران میں نے پڑھا کہ بہادر شاہ ظفر نے ان کو کہا, اور وہ داستان بڑی دکھ کی. جب آپ منتشر ہو جاتے ہیں نا, جب آپ کے پاس کوئی آپ کا لیڈر نہیں رہ جاتا, پھر ملک کے اندر تباہ ہو جاتے ہیں. یہ عمران خان بالکل وہی چیز ہے, ایک چیز بھی اس نے پیچھے نہیں چھوڑی. آپ مجھے کہتے ہیں آپ اس لیے خلاف ہیں, یہ کل آیا بھئی اس کی جگہ کوئی آتا جائے گا نا, چہرہ ہی بدلنا ہے. کام تو اس نے یہی کرنے کہ بدل دو, ہم بدل لیں گے, تبدیلی لے آئیں گے, چینج کر دیں گے. اور یہ 10 ساری جماعتیں, سراج الحق کسی اور کا پتہ نہیں لینے گیا, عمران خان کا ہی لے. تبدیل دماغ کا پتہ چلتا ہے نا, ان لوگوں کے دماغ کا پتہ چلتا ہے. یہ فسادی لوگ کیا کرتے پھرتے, بنے پھرتے نحن مصلحون, کہ ہم اصلاح کرتے ہیں. الا انہم المفسدون, یہ جماعت کی جماعت ساری فسادیوں کی جماعت ہے. یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں. یہ ان سے ٹکر لینا کوئی آسان بات ہے. اس ملک میں ان کے خلاف تنقید کر رہا ہوں, باقی تو کوئی بول بھی نہیں سکتا, سارے ان کو حاجی سمجھتے ہیں. یہ جو انقلاب انہوں نے برباد کیا اس ملک کے اندر, سید مودودی رحمۃ اللہ سے جو غلطی ہوئی نا, اس کی وجہ سے برباد ہو گیا سارا ملک, اور ان کو غلط راہ پر یہ چل پڑے. انہوں نے کہا انقلاب لے آؤ, انقلاب, ہاں ہم ہیں خالد کے ساتھ جان باز, ہم اس کے ہیں جان نثار, ہم علی کے, حیدر کے, جمعیت بنا دی. وہ لڑکوں کا ایک گروہ اکٹھا ہو گیا, سارے کے سارے, نہ ان کی کوئی تربیت نہ کچھ اور, اخیر وہ جماعت پر قابض ہو گئی. یہ ملک کے اندر یہ سسٹم چل رہا ہے. مجھے مثال اس لیے دینی پڑی کہ تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. مثال دینے سے کام بڑا خراب ہوتا ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. لوگ کہتے ہیں آپ مثال دیے بغیر ہی نا, بڑے لوگ چپ کر کے گزر جاتے, کہتے ہیں مثال دیتی بندے میرے خلاف ہو جائیں گے. شخصیت کا نام لینے سے بندے خلاف ہو جاتے ہیں کہ آپ نے اس کا نام کیوں لیا. ہاں جی, کئی بندے بڑے ذہین ہوتے ہیں, ہم شخصیت کا نام لیے بغیر گزر جاتے ہیں, وہ خود ہی اتنے ذہین ہوتے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بندہ ہوگا, حالانکہ چاہے اس کا نام بھی مطلب, اللہ نے بڑے دماغ دیے, جینیس. کہیں اور لڑاتے تو اللہ تعالیٰ شاید کوئی حکمت کی چیز ان کو دے دیتا.